ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انسان کو جب بھی کوئی پستی آتی ہے، تنزلی آتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو انسان اپنا احتساب کرتا ہے، اسباب دیکھتا ہے، وجوہات دیکھتا ہے۔ اگر صحت میں کمی آ گئی، کمزوری ہو رہی ہے، تو وہ اس کمزوری کے اسباب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کمزوری کس وجہ سے ہو رہی ہے، میرا وزن کیوں کم ہو رہا ہے، میرا لال سفید رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے۔ تو وہ اس کے لیے اسباب دیکھتا ہے، وجوہات دیکھتا ہے اور ٹیسٹ کرواتا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا ہے، ڈاکٹر سے معلوم کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا وزن کیوں کم ہو رہا ہے، میں کیوں کمزوری کی طرف جا رہا ہوں، میرا رنگ پیلا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں انتشار پیدا ہو جائے، کسی کے گھر میں بے اتفاقی ہو، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، بے برکتی شروع ہو جائے، تو وہ اس گھر کی بے برکتی کے حوالے سے اسباب دیکھتا ہے، وجوہات دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں کمزوری کیوں آ رہی ہے، میرے گھر میں انتشار کیوں پھیل رہا ہے، میرا گھر تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، کاروبار میں کمی آ رہی ہے، گاہک کم ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اس گاہک کی کمی یا کاروبار کی کمزوری کے اسباب اور وجوہات دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار کیوں کم ہو رہا ہے، میرا گاہک کیوں کم ہو رہا ہے، میرا سیل کیوں کم ہو رہا ہے، وہ اس کے اسباب دیکھتا ہے۔ میرے پروڈکٹ میں کمزوری آ رہی ہے، میرے عملے کے اخلاق خراب ہیں، میں صحیح چیز مہیا نہیں کر رہا، میں سستی چیز بہت قیمتی داموں بیچ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ اسی میں پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار پر کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، کسی نے جادو بندش تو نہیں کروا دیا، یعنی یہ سارے وجوہات دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک میں کمزوری، تنزلی آئے، پستی آئے، ملک کمزوری کی طرف چلتا جائے، بربادی کی طرف چلا جائے، وہ ملک خراب ہوتا چلا جائے، تو اس کے حکمران اور اس کے ماہر معاشیات اور ماہر اقتصادیات وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے اسباب اور وجوہات دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کمزوری اور تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا ملک دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، ترقی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمارا ملک اتنا پیچھے کیوں رہ گئے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ پھر وہ اسباب اور وجوہات دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوسرے ممالک سے رابطہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں، ہمارے ملک کے اندر پیداوار ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمارے ملک کے اندر سودی نظام ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اسباب پھر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا جو پستی کی طرف تمام امت مسلمہ جا رہی ہے، تمام امت مسلمہ ذلت، پستی اور رسوائی کی طرف جا رہی ہے، اس کے اسباب کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ مسلمان جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے، وہ مسلمان جن کے لیے یہود و نصارہ جھک کر ملتے تھے، وہ مسلمان جن کا نام سن کر یہود و نصارہ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اتنی ذلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھو، ہر جگہ مسلمان ملک پر ظلم و بربریت کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک عام چوڑے چمار یہودی جن کو دنیا میں کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک تاریخی شہر، تاریخی ملک پر وہ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی مسلمانوں میں حرکت نہیں ہوتی، مسلمان اس کے بارے میں کوئی اٹھتے نہیں ہے۔
ہر جگہ دنیا میں جب بھی حملہ ہوا ہے، جب بھی جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے، آج کل حالات حاضرہ کو دیکھ کے جہاں بھی دیکھو مسلمان ذلت کا اور رسوائی کا شکار ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے۔ اب جہاں ہر جگہ ایک فرد اپنی صحت کے وجوہات اور اسباب دیکھتا ہے کہ میری صحت کیوں کمزور ہو رہی ہے، تو وہ دیکھتا ہے، اپنے دکان کو دیکھتا ہے، میرے دکان کی سیل کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، اپنی فیکٹری کو دیکھتا ہے کہ میری فیکٹری کے پروڈکٹ کیوں آگے نہیں نکل رہے، اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار میں انکم جو ہے اس کا ریشو کیوں نیچے گر رہا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات تلاش کرتا ہے، اپنے ملک کے دیکھتا ہے۔ لیکن بطور امت مسلمہ جو پستی کا شکار ہیں اس کے اسباب نہیں دیکھے جا رہے۔ مسلمان ممالک، مسلمان حکمران آپس میں سر جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے امت مسلمہ جو ہے پوری دنیا میں وہ زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے، پستی سے پستی کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں دو اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے قرآن میں کہ دو ایسے اسباب ہیں اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو تمہاری طاقت، قوت، رعب، دبدبہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور تمہارا جو کفر پر رعب ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور تمہاری جو ہوا ہے، ہوا سے مراد جو تمہارے عزائم ہیں، ولولے ہیں، تمہارے ارادے ہیں، حوصلے ہیں، وہ پست ہو جائیں گے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، امت مسلمہ کی پستی کے بہت اسباب ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ہم وہ اسباب بیان کریں گے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سب سے پہلا سبب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب، مسلمان کو جب بھی طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، زور ملا ہے، حوصلے ملے ہیں، فتح ملی ہے، وہ اسلام کی بنیاد پہ ملی ہے، وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ملی ہے، وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی بنیاد پر ملی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑا جائے، چھوڑا جائے، پس پش ڈالا جائے، پاؤں کے نیچے روندے جائیں، تو مسلمان کے پاس تو طاقت ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تھی۔ اب وہ احکامات درمیان میں سے نکل گئے، ان احکامات کی پابندی ختم ہو گئی، تو یہ مسلمان ذلت و پستی کا شکار ہو گئے، کیونکہ اسباب پر غیر مسلم کفار، یہود و نصارہ، بدھ مت، مشرک یہ اعتماد و یقین کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے پاس جو پاور ہے، سورس آف پاور، وہ طاقت جو مسلمان کو ملتی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اسلام سے ملتی ہے، قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو مسلمان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو چونکہ اسباب مسلمان کے پاس اتنے نہیں ہیں، ٹیکنالوجی مسلمان کے پاس اتنی نہیں ہے، دنیا کے تجربات، دنیا کے مشاہدات، دنیا کے فنون وہ مسلمان کے پاس اتنے نہیں ہیں، تو قرآن اور حدیث، اسلام، خدا اور رسول اور اللہ کے احکامات بھی درمیان سے نکال دیے جائیں تو مسلمان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جب مسلمان کی زندگی سے احکامات خداوندی نکل گئے، اب مسلمان خالی ہاتھ رہ گئے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ کافر ہے جو اپنے بم، ٹینک، ٹیکنالوجی ان پر یقین رکھتا ہے اور ان پر ایمان رکھتا ہے اور ان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مومن تو بے تیغ، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے اندر تو جو قوت، طاقت ہے، تلوار کی نہیں ہے، اسلحے کی نہیں ہے، بم بارود کی نہیں ہے۔ مسلمان ایک مومن کے پاس طاقت اللہ اکبر کی ہے، ایک مومن کے پاس طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے، ایک مسلمان کے پاس طاقت اور اللہ کے رسول کی محبت کی ہے،
اگر یہ طاقت بھی درمیان سے نکل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت درمیان سے نکل جائے، ایک مسلمان کی زندگی سے نکل جائے، تو اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ زندگی سے نکل گیا، مسلمان خالی ہاتھ ہو گیا، جب خالی ہاتھ ہو گیا تو کفر نے اس پر حملہ کر دی۔